غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی بھوک ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوقات ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث ولی کا مدحوخات ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو پکڑے جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہر نظر کی لیا، ان کا فرمان خالی کا فرمان ہے۔ اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرے یا غوث اعظم لگاتے رہو، یہ اسم اعظم ہے، یہی لاہور ہے، جس کو سنتے ہی دل جاتا شیطان ہی۔ غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، آپ کے ہاتھوں میں قائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا حرکت نگہبان ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء۔ برادران ملت اسلامیہ، آج یہ مراد عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں جہاں کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے آقا، بے کسوں کے کس، بے رسوں کے رس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع مذنبین رحمت للعالمین، فخر آدم و بنی آدم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالہ گاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں درود مقدس پڑھنے کو کہا گیا۔ جو حضرات آگے کے حصے میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ ان کے لب کو حرکت ہوئی اور پڑھتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوئے کہ یہ پڑھ رہے ہیں، مگر جو سامنے کرسی پر بیٹھے ہیں مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کرسی چھوڑ کر آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی آرام ہو جائے۔ آ جاؤ بابو، آ جاؤ، آ جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، آ جاؤ۔ مسلمانوں درود مقدس پڑھنے کو کہا گیا، پھر بھی آج ہم درود مقدس پڑھنے سے اتنے دور ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں۔ مسلمانوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کو اپنے کالی کمری میں چھپا لوں گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، اب تو کہیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں جب بندے مومن فرش زمین پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو رب قدیر اس کو جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت عطا فرماتا ہے۔ تو ایک مسلمان کی خواہش ہونی چاہیے کہ جنت کے اندر ایک کھجور کے درخت سے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو جنت کے اندر کھجوروں کی باغبانی مل جانی چاہیے۔ اب تو کہیے سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے کل بروز قیامت میں اس کو اپنی کالی کمری میں چھپا لوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان والا ہو، یعنی اس کی زبان پر اقرار اور اس کے دل میں اس کی تصدیق ہو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زبان سے اقرار کرتا ہو اور دل سے تصدیق کرتا ہو۔ جب ایسا بندے مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں اس کو اپنے کالی کمری میں چھپا لوں گا۔ مسلمانوں، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، اے غلام سرور قادری، آپ کی سرکار کا دامن کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ 10 ہاتھ کا ہوگا یا 20 ہاتھ کا ہوگا؟ دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مومنین ہیں جو اپنی اپنی قبروں کے اندر آرام فرما ہیں، نہ جانے کتنے مومنین ہیں جو چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
آخر سرکار کا دامن کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ تو مسلمانوں آئیے اس سوال کا جواب لینے ہم اور آپ اپنے ذہن کو اجمیر شریف کی نگری میں لے کے چلے مسلمانوں. یہی میرے خواجہ ہیں، یہی قبلہ چشتیہ ہیں، یہی مرکز عاشقہ ہیں، یہی مطرح ساجدہ ہیں، یہی مطرح عارفہ ہے، یہی ہند ولی ہے، یہی سرتاج ولایت ہے، یہی عطائے میر احجاز ہے، یہی سراپائے سوز و گداز ہے، یہی حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن سنگیری سمت میرے رہنما ہے. آئیے کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرشد کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ متعدد بار حج ہو گئے، مگر آخری سفر میں حضرت خواجہ ہندل ولی کا ہاتھ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے پکڑا ہے اور روز احمد کی جانی تھام کر سلام پیش کیا ہے. تو غیب سے آواز آئی ہے، غیب سے آواز آئی ہے، اے معین الدین ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کی ہے. مسلمانوں میرے خواجہ غریب نواز موجود ہے، غلام حاضر ہے. میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں یہ چھوٹے پیالہ لے لو اور جا کر کہہ دو اے تالاب ناساگر تجھے خواجہ نے بولا جائے. مسلمانوں آج کا مرید ہوتا تو یہ کہہ دیتا حضور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر وہ کل کا مرید تھا، اٹھا ہے اور چل دیا ہے. تالاب ناساگر کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے تالاب ناساگر تجھے خواجہ نے بولا جائے. تو مسلمانوں سارے تالاب کا پانی اس چھوٹے سے پیالے میں سما گیا. مسلمانوں تو بلا تشریح و تمثیل مجھے کہنے دیا جائے جب ایک معمولی غلام حضور خواجہ ہندل ولی کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب تو ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضرات پیچھے کھڑے اسے گزارش کریں گے آگے آ کر بیٹھ جائیں. جو سامنے کھڑے ہیں آپ ہی لوگ سے کہہ رہے ہیں بھاگیے نا، کہاں بھاگ کر جائیں گے، پیچھے پیچھے ہم بھی آ جائیں گے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بندے مومن درود پاک پڑھتا ہے تو مسلمانوں اس درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. ماشاءاللہ بندے مومن نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا ہے اور رب کریم ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اور مسلمانوں وہ فرشتہ جب نور کے پانی میں غوطہ زن ہوتا ہے اور اس کے بعد باہر آتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پر سے جتنے قطرات زمین پر ٹپکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بس ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اس بندے مومن کے لیے تا قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاک پڑھنے سے کافی دور رہتے ہیں مسلمانوں، لہٰذا ہم لوگ کو ایسا نہیں رہنا چاہیے. نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، درود مقدس پڑھنی چاہیے. جب ہم نبی کی بارگاہ میں درود مقدس پڑھتے رہیں گے مسلمانوں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مسلمانوں کا دل کے اندر خوف الہی موجود ہے، دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے تو بندے مومن کو ناجائز کا ہرگز کر نہیں سکتا. مسلمانوں جب میرا بچپن کا زمانہ تھا تو اس میں ٹی وی حرام، ریڈیو حرام، سب کے سب حرام تھے. مگر جو دنیا ترقی کرتی چلی گئی شریعت کو ایک طرف کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کو ایک طرف لگا دیا اور اپنے من سے طبعی طریقے سے ریڈیو اور ٹی ویوں کو جائز کرا دیا. مگر ہم اور آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ریڈیو ہو رہا ہے تو بند کر دیجیے. ایک کام اور کر سکتے ہیں آپ، ریڈیو نہیں ہو رہا ہے کیمرہ کے اوپر ایک کپڑا ڈال یہ شال لے جائے اس کو ڈال
نہیں پچھلے سال بہت دھوکا ہوا ہے. ویڈیو نہیں بن رہا ہے, ویڈیو ہو گیا. آج ہم شریعت پر عمل کیسے کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا ہے, فلاں صاحب کا ہے, فلاں صاحب دارو بھی پیتے ہیں, فلاں صاحب شراب بھی پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں. کیا فلاں صاحب کرنے لگیں گے تو کیا سب جائز ہوتا چلا جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں. جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے وہ یہی ہے کہ جو کل بھی حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے, اور انشاءاللہ جو سنی حنفی وغیرہ ہوں گے وہ ہمیشہ حرام کو حرام اور جائز کو جائز سمجھتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, سید قدیر صاحب قبلہ. اللہ رکھو معاشرین, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب بندے مومن کے دلوں کے اندر ڈر موجود ہے تو قسم خدا کی ہر ناجائز کام ہرگز کر نہیں سکتا. مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر طرح طرح کی مصائب دی ہے. ایک انبیاء ایسے تھے کہ انہوں نے 50 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. کتنے سال تک؟ 50 سال تک. یعنی نماز پڑھتے رہے, روزہ رکھتے رہے. آج ہمارے یہاں جو وبا چلی ہے, جو بیماریاں نہیں تھے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. جو لوگ بیمار ہو جا رہے ہیں, جو لوگ نہیں ہو رہے ہیں, وہ بھی اپنی ذہن اس بات کو رکھیں گے. یہ وہ نتیجے 50 سال تک عبادت و ریاست کرتے رہے, آخر وقت میں ان کے بدن میں ایک رگ دب جاتا ہے. وہ رگ دبنے کی وجہ سے ان کے بدن میں درد محسوس ہوتا ہے. پھر ایک سا فرشتہ آتا ہے, اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت خیریت سے ہے؟ حضرت نے صرف ایک ہی جملہ کہا ہے کہ ہمارے بدن میں اس جگہ پر درد ہے. مسلمانوں, وہ فرشتہ جواب دیتا ہے, اے اللہ کے نبی, میں اللہ کے حکم سے تشریف لایا ہوں. 50 سال تک جو آپ نے عبادت کی ہے اور اس میں جو عبادت کرنے میں کمی ہو گئی تھی, رب قدیر نے اس کو پورا کر دیا. مگر جو آپ نے ایک شکایت کی ہے, یہ شکایت اس 50 سال کی عبادت پر بھاری ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بیمار ہیں, ہمارے گھر والے بیمار ہیں, میری بہن بیمار ہے, یعنی طرح طرح کی تکلیفیں آ رہی ہے. جب کوئی کس سے پوچھتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے تو پچھتا کہتا ہوا نظر آتا ہے, بہت پریشان ہے, بے حال ہوں. مسلمانوں, رب کا شکر ادا کرو. رب قدیر آقا کریم علیہ السلام کے صدقے تو ہے بیماریوں کا خاتمہ. شرط یہ ہے کہ ہم دل کے اندر خوف الہی پیدا کریں گے, تب